بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. ثم قرأ: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور معالم التنزیل نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور روایت کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح علی شرط الشیخین۔ امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی سال دوسرے سال کی نسبت زیادہ بارشوں والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس کی الٹ پھیر فرماتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر نازل کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ایک اور مرفوع روایت میں ہے کہ رات اور دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آسمان بارش نہ برساتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھیرتا رہتا ہے جہاں چاہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کوئی سال بارش میں دوسرے سال سے مختلف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق کو تقسیم فرماتا ہے تو وہ آسمان دنیا میں اس بارش کو رکھ دیتا ہے اور اس میں سے ہر سال معلوم مقدار اور وزن میں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اگر کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھیر کر دوسروں کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر سب کے سب ہی نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پھیر کر صحراؤں اور سمندروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا، بلکہ کہیں کم اور کہیں زیادہ، کہیں جلد کہیں بدیر۔ جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر، مختار اور حکیم کے ہاتھ میں ہے، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کرتے، الٹے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بارش نہ ہو کسی علاقے میں تب بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کو مانگنا چاہیے۔ چنانچہ طویل روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ کے وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران ایک دیہات کے رہنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول،
جانور بھوک سے مر رہے ہیں، قحط سالی ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دعا فرمائی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اسی وقت اللہ کی رحمت آئی اور زور و شور سے بارش ہونے لگی۔ تو اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہوتی ہو تو انہیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے جو حدیث میں منقول ہے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ہم کو سیراب فرما۔ اور اگر کسی علاقے میں زیادہ بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی روایت میں آگے آیا کہ اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ چنانچہ دوسری جمعہ میں جب حاضر ہوئے تو ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش بہت برس چکی ہے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح روک دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان ہی دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الادویۃ ومنابت الشجر، کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں اور پہاڑیوں اور وادیوں کے بیچ اور درخت اگنے کی جگہوں کو سیراب فرما۔ یہ بخاری کی روایت میں یہ دعا موجود ہے، اور اس دعا سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، آسمان سے اترتی ہے، اس کو بند نہیں کروانا چاہیے بلکہ اس کو الٹ پھیر کروانا چاہیے، جیسا کہ پہلی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ ہم تو بہت سیراب ہو گئے، جو ہمارے دوسرے بھائی ابھی تک ان پر بارش نہیں برسی ہے، اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور ان تک اس بارش کو پہنچا دے تاکہ ان کو بھی نفع ہو۔ تو ہمیں بارش بند کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پر بارش برسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کچھ کپڑا سرکا دیا، بدن سے ہٹا دیا تاکہ اسے بارش لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لم صنعت ھذا، کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ بے شک کہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس سے ابھی ابھی تازہ تازہ آئی ہے، آسمان سے برس رہی ہے، اس میں رحمت اور انوار نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بارش کو بند کروانے کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو دوسری طرف پھیرنے، ہمارے اطراف میں پہنچانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب بارش ہو رہی ہو، چل رہی ہو، اس وقت بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب بارش نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے تھے، اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اسے نفع بخش بارش بنا دے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے اللہم صیبا ہنیئا، کہ اے اللہ اسے آسانی اور راحت والی بارش بنا دے۔ بہرحال بارش ہو رہی ہو اس وقت بھی ہمیں اس کی رحمت والی اور آسانی والی بارش ہونے کی دعا کرنی چاہیے، زیادہ ہو جائے تو دوسری طرف پھیرنے کی دعا کرنی چاہیے، اور نہ ہوتی ہو تب بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور بارش کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس سے اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔